السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ارشد ندیم کے بارے میں، جس نے ورلڈ اولمپک میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا اور 92 میٹر دور نیزہ پھینکا۔ ارشد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہت غریب ہے اور کسی نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، سراسر افواہ اور غلط فہمی۔ ارشد ندیم کو سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں 2019 میں واپڈا میں 18ویں گریڈ کی جاب دی گئی اور ٹھیک ایک سال کے بعد ٹویوٹا والے بھی اسے سپانسر کرنے لگ گئے اور اسے گاڑی بھی دی گئی جو 60-70 لاکھ مالیت کی ہے۔ اس کی والدہ کی ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں وہ گاؤں والے گھر میں ہیں اور ظاہر ہے گاؤں کے پرانے گھر جنہیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، جہاں وہ اسے دعائیں دے رہی ہے تو لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی کہ بہت غریب ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوا۔ یہ درست ہے کہ یہ ایک امیر گھر میں نہیں پیدا ہوا تھا، مگر اب چنگا بھلا ہے، اتنا غریب نہیں ہے جتنا لوگ چیخ رہے ہیں۔ اس وقت وہ میاں چنوں کی سب سے مہنگی سوسائٹی کے اندر اس کی 12 مرلے کی ڈبل سٹوری کوٹھی ہے جس میں یہ رہتا ہے۔ اگر ارشد کی ویلتھ کے بارے میں بات کی جائے تو 2019 سے لے کر ارشد کو تنخواہوں کے علاوہ صرف اور صرف انعام کی مد میں 2 کروڑ 30 لاکھ روپے حکومت پاکستان سے مل چکے ہیں اور موجودہ گولڈ میڈل کا انعام ابھی باقی ہے جس کے اعلانات ہو چکے ہیں۔ 2021 ٹوکیو اولمپک میں 5ویں پوزیشن پر بھی حکومتی انعام 10 لاکھ روپے ملے۔ کامن ویلتھ گیم میں حصہ لینے پر جہاں اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا اس کا انعام الگ، مگر واپسی پر اگست 2022 میں حکومتی انعام 50 لاکھ روپے دیا گیا اور اسی طرح ترکی کوہنیا میں ہونے والے مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کرنے پر حکومت پاکستان کی جانب سے 50 لاکھ روپے ادا کیے گئے اور ورلڈ ایتھلیٹ چیمپئن شپ میں سلور پوزیشن لینے پر بھی اس کو حکومت پاکستان نے 50 لاکھ روپے دیے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر جنرل عارف حسن، جو کہ ایک سست آدمی اور صدیوں سے سیٹ سے چمٹے ہوئے تھے، انہوں نے اس پر بہت خرچہ کیا۔ اگر اس کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو ارشد ندیم نے ایک نہیں، اس نے پچھلے 2 سال میں کوئی 3 ریکارڈ قائم کیے۔ 2022 کے اندر اس نے 2 گولڈ میڈل جیتے، جن میں سے ایک کامن ویلتھ گیمز کا مقابلہ ہوا جہاں اس نے شرکت کی، وہاں اس نے گولڈ میڈل جیتا۔ ٹھیک اسی سال اس نے اسلامک سولیڈیریٹی گیمز میں شرکت کی جس کا انعقاد کوہنیا ترکی میں ہوا، اس نے وہاں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا اور تیسرا سلور میڈل اس نے ورلڈ ایتھلیٹ چیمپئن شپ میں حاصل کیا۔ اب بات کرتے ہیں اس کی زندگی کی۔ جو لوگ اس کو بڑی دیر سے جانتے ہیں، جو کہ اس کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، جب ان سے رابطہ کیا گیا اور میاں چنوں میں اس کے قریبی رہائش پذیر لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ارشد ایک مسکولر باڈی والا سادہ طبیعت دیسی مزاج 34 سال کا جوان ہے، لیکن شناختی کارڈ پر ملازمت کے حصول کے لیے اس کی عمر کم لکھوائی گئی جو کہ 26 سال بنتی ہے، چونکہ جب اسے ملازمت دی گئی تھی تب اس کی عمر 25 سال کراس کر رہی تھی اور اس کے شناختی کارڈ کو مینوپولیٹ کیا گیا۔ یہ جو افواہ اڑائی جاتی ہے کہ حکومت نے اس کی سرپرستی نہیں کی، یہ سب بکواس اور جھوٹ ہے۔ اس کے ساتھ بہت تعاون کیا گیا اور کئی سالوں سے کیا جا رہا ہے۔ اسے دنیا کے بہترین ٹریننگ سینٹرز میں بھیجا گیا۔ جتنا خرچ آیا حکومت پاکستان نے برداشت کیا، چاہے وہ عمران خان کی حکومت تھی یا اس کے بعد آنے والی PDM کی حکومت اور موجودہ حکومت۔ اس تعاون کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حکومت کو پتہ چلا کہ اس نے جرمنی سے ٹریننگ لی ہے تو گورنمنٹ نے اس کے لیے بھی بڑی کوشش کر کے اسی جرمن ٹرینر کی خدمات حاصل کی۔ اس کو 1 ماہ کی ٹریننگ کروانے کے لیے 18,000 یورو کی ادائیگی بھی کر دی، مگر رخصتی کے عین وقت پر ارشد نے اپنا ارادہ بدل دیا، ادائیگی ضائع گئی اور ارشد نے ساؤتھ افریقہ میں لگنے والے ایک کیمپ میں جانے کا شوق ظاہر کیا جسے منو ان تسلیم کر لیا گیا۔ دوبارہ ساؤتھ افریقہ ادائیگی کی گئی، اس کے تمام اخراجات برداشت کیے گئے۔ غرض جب بھی بیرون ملک کوئی گیمز ہوتی سارا خرچ اٹھایا جاتا، اس کی شرکت کروائی جاتی۔ لاہور میں کوئی ٹریننگ کیمپ لگتا تو اس کے لیے سارا پروٹوکول کا اہتمام کیا جاتا۔ یہ وہاں ٹریننگ کے لیے جائے نہ جائے مگر پروٹوکول وہاں موجود رہتا اور اس کے لیے ہر وقت روم دستیاب رہتا۔
اور یہ بھی بتایا جاتا ہے ایک مرتبہ اسے سرجری کی ضرورت لاحق ہوئی تو اس نے اپنا علاج لندن سے کروانے کی خواہش ظاہر کی، جس کا تمام خرچ حکومت پاکستان نے برداشت کیا اور اس کی سرجری لندن سے کروائی گئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائی کہ بلا وجہ تنقید نہیں کی جاتی، پہلے تسلی کر لی جائے، کسی بات کی حقیقت کو معلوم کیا جائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسے جاب دلوائی، اس سے ہر ممکن تعاون کیا گیا۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت نے اگست 2022 میں جب ان پر بہت مشکل ترین وقت تھا، ان دنوں بھی اس پر توجہ دی اور اسے بیرون ملک مقابلوں کے لیے بھیجا، اس پر بہت اخراجات کیے، اور اس کے بعد اس موجودہ حکومت نے بھی پچھلے 6 ماہ سے اس پر بھرپور خرچ کیا اور اس کی بہت ٹریننگ کروائی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تحقیق کر لیا کریں۔